جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ، اللہ کی قسم مر جائیں گے ایک دن۔ آج 2021 ہے، 2021، 21 میں ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا۔ 100 سال بعد کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی۔ ہمارے مکانات میں ہمارے اغیار زندگی گزار رہے ہوں گے، ہمارے نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی ہماری شکلوں سے بھی آشنا اور واقف نہیں ہوگا۔ جو اعزازات مجھے اللہ نے دیے ہیں، جو اعزازات آپ کو نصیب ہوئے ہیں، جو تمغے مجھے اور آپ کو ملے ہیں، کوئی ان تمغوں کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے گھروں میں ہمارے غیر ہوں گے، ہمارے بہویں آ چکی ہوں گی، ہمارے نواسے آ چکے ہوں گے، ہماری نواسیاں آ چکی ہوں گی، ہمارے پوتے آ چکے ہوں گے، ہماری پوتیاں آ چکی ہوں گی۔ وہ دادے کی شکل سے بھی بیگانہ ہوں گے، دادے کے مقام سے بھی بیگانہ ہوں گے، اور دادے کے نام سے بھی بیگانہ ہوں گے۔ کوئی نہیں جانے گا۔ رات ایک دوست سے آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی، بڑا عجیب، چوک پہ کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ ٹھہرا رہا۔ اس آدھے گھنٹے کی گفتگو میں جو آخری جملے اس کے تھے، اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ مولوی صاحب، باپ فوت ہو گیا۔ میں نے کہا جی۔ کہا کہ اپنی بہنوں کو محروم نہ کرنا، صاحب جائیداد ہو؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ کہا والد صاحب جائیداد تھے؟ میں نے کہا جی۔ کہا کہ بہنوں کو محروم نہ کرنا، بیٹیوں کو محروم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، اور ایسے طریقے اختیار نہ کرنا کہ ظلم کی وجہ سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیٹیاں حق لینا چھوڑ دیں۔ صرف تم یہ سمجھو کہ تمہارا حق تمہارے بیٹوں پر ہے اور بیٹوں کا حق تم پر ہے، بیٹیوں کو بھی فراموش کر دو، بہنوں کو بھی فراموش کر دو، ایسا نہ کرنا۔ میرا باپ فوت ہو چکا، اس کی ماں فوت ہو چکی۔ کہنے لگا کہ میری ماں نے کس بیچارگی کی زندگی گزاری ہے۔ آج جو عیاشیاں کر رہے ہیں قاری صاحب، یا تیری بیوی کر رہی ہے یا میری بیوی کر رہی ہے۔ جو خون تھا ہمارا باپ اور ماں، وہ فقر و فاقہ میں زندگی گزار گئے، اولاد کے لیے کچھ چھوڑ گئے۔ آج جو عیاشیاں کر رہے ہیں، باپ اور ماں کے غیر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تیری بیوی بھی گویا کہ اس کی غیر تیرے باپ کی، اور میری بیوی بھی میری ماں کی غیر۔ انہوں نے بھوک برداشت کی، سونا نہیں بیچا، انہوں نے مزدوری کی، زمین نہیں بیچی۔ آج جو عیاشیاں کر رہے ہیں وہ ان کے غیر جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آج ہمیں جن کی وجہ سے آج ہماری گھر والے عیاشیاں کر رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی ساس کے لیے یا اپنے سسر کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، توفیق نہیں ہوتی۔ اشک نہیں بہے کہ میری ساس فوت ہو گئی یا میرا سسر فوت ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نہیں بہے۔ کہا کہ بالکل یہی کیفیت ہوگی اگر تو نے بیٹوں کو حق دیا اور بیٹیوں کو محروم کیا، ظلم کرے گا۔ جب تیرے بیٹوں کی ازواج آئیں گی، تیرے مرنے پہ وہ بھی نہیں روئیں گی، جبکہ تو ظلم کر چکا ہوگا، بیٹیوں کو محروم کر چکا ہوگا۔ پتہ کی بات بتائی، حیران ہو گیا۔ عامی آدمی، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، نہ شاید نمازی ہو،
تو میرے عزیزو مرنا ہے۔ عرض کیا کہ 100 سال بعد شکل نہیں پہچانیں گے لوگ، نام نہیں پہچانیں گے لوگ، تمغے اور اعزازات سے بیگانہ لوگ ہوں گے، اور قبر اکیلی ہوگی، میں اور آپ حساب دے رہے ہوں گے۔ زندگی میں کیا کیا، زندگی میں کیا پایا، زندگی میں کیا کھویا۔ آج تو میں اپنے عہدے کی وجہ سے بچ جاتا ہوں، جرم بھی کرتا ہوں، اپنے منصب کی وجہ سے وہ میرا جرم چھپ جاتا ہے، میرے مقام کی وجہ سے، میرے روب اور دبدبے کی وجہ سے میرا قصور چھپ جایا کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج دنیا والے جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، قبر میں منکر نکیر ساری دنیا سے زیادہ طاقتور ہوں گے، وہاں پر میرا اور آپ کا جرم نہیں چھپے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی تم نے، میں نے اور آپ نے نیکی کی ہوگی، اس کا بدلہ وہاں ملے گا۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر میں نے اور آپ نے جرم کیا ہوگا، اس کی سزا ملے گی۔ ذرہ کیا ہے؟ جو کا دانہ۔ ذرہ کیا ہے؟ گندم کا دانہ۔ ذرہ کیا ہے؟ کپاس کاٹن کا ایک دانہ نہیں۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ سردیوں کی صبح ہو، سورج نکل رہا ہو، ہمارے روشن دان سے کرن سورج کی آ رہی ہو، تو اس روشنی میں جو پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں، جو روشنی سے جب علیحدہ ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، اور روشنی میں وہ پتنگے جب جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں، ہم پکڑیں تو پکڑ نہیں سکتے، محسوس نہیں ہوتے، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہی ذرہ نیکی جزا ملے گی، یہی ذرہ بدی سخت سزا ملے گی۔ بھولے ہوئے ہیں ہم۔ حاجی کا لیبل لگا کر میں نے اپنے جرم کو چھپا لیا، مولوی کا لیبل لگا کر میں نے اپنے جرم کو چھپا لیا، نمازی کا لیبل لگا کر میں نے اپنے جرم کو چھپا لیا، ماتھے پہ محراب سجا کر اپنے جرم کو چھپا لیا، عہدے اور منصب پہ بیٹھ کر میں نے اپنے جرم کو چھپا لیا، کروڑوں ہڑپ کر گئے ہمارے بڑے۔ لیکن دوستو، یہ دنیا میں ہے کہ جرم چھپ جاتا ہے کبھی کبھی، ورنہ آشکارا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ہر جرم کی سزا ملے گی، ہر نیکی ذرے کی جزا ملے گی۔ کس غفلت میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں۔